میرا دل یہی چاہتا تھا کہ جنت میں بھی میرے شوہر میرے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، رہوں۔ اسی لیے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں، ادھر میرے شوہر میرے ساتھ رہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تقریباً سال پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بیٹا اس کے والد نے کہا کہ آپ کا اور امی کا کمپٹیشن ہے، دیکھتے ہیں پہلے کون حفظ کرتا ہے۔ ماشاء اللہ وہ پھر روز آ کے میرا سبق چیک کیا کرتا تھا، اسپیشلی کہ امی نے کدھر تک کر لیا ہے اور میں پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ میرے سامنے ایسی ایسی چیزیں روشن ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ میرا سینہ روشن کر دیا۔ کوئی خاص دعا بھی آپ کرتی رہیں؟ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میرے پہ یہ آیت بھاری ہو رہی ہے، مجھ سے یاد نہیں ہو رہی۔ پھر فرض کریں آپ کو کوئی 2-4 من سونا مل جاتا اور یا یہ دولت ملی ہے تو کس کو پریفر کرتی ہیں آپ؟ کسی کی جس طرح بوائے فرینڈز ہیں، گرلز فرینڈز ہیں، جو بھی ہیں، یہ بالکل سر عام ہے، اور یعنی سر عام ہے، سب کچھ سر عام ہے۔ تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی اچھوتی اور البیلی سٹوری لے کر جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یورپ، UK یا ویسٹ یا امریکہ، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں دین پر اس طرح سے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں کے مسائل اور ہیں، وہاں کا ماحول اور ہے، وہاں جا کے ہماری ایک بہن نے ایک ایسی مثال قائم کر کے دکھائی ہے، ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا ہے کہ جس پر بجا طور پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی ہماری بہن جن کی شادی ہوئی، جو UK چلی گئیں، وہاں کی مصروفیت والی زندگی، پھر بچے ماشاءاللہ 5، پھر 5 بچوں کی پرورش، پھر ان کے دینی تربیت اور تحفظ کی باتیں، لیکن انہوں نے یہ کارنامہ کیا کہ وہ راتوں کو چپکے سے اٹھتی رہیں اور اٹھ کے انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا، اور پھر بالآخر 2 سال کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ جب پوری فیملی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جناب ہماری تو فلاں جو بہن ہے، ہماری جو فلاں ہمشیرہ ہیں، انہوں نے پورے کا پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، اور حفظ بھی کس سے کیا ہے؟ اپنے شوہر سے کیا ہے۔ اور کیسی کمال کی بات ہے کہ جناب بچے بھی حافظ ہیں، والدہ بھی حافظ ہیں، اور شوہر بھی حافظ ہیں۔ UK میں رہ کر یہ کارنامہ کیسے انجام دیا گیا، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ماریہ ادریس صاحبہ، اور آپ سسٹر ہیں ہمارے پیغام TV میں، جو مفتی نعمان فاروقی صاحب ہیں ان کی آپ بہن بھی ہیں، اور وہاں کے ایک عالم دین ہیں قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب، ان کی آپ وائف ہیں۔ تو آج آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ UK میں رہ کر یہ کارنامہ کیسے کیا۔ سسٹر ماریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، یہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں کہ واقعتاً اچانک ایک دن پوری فیملی کو خبر ملتی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اس کا کرم کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سعادت سے نوازا کہ قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا، اور الحمدللہ سب کو سرپرائز دیا، اور اس کے پیچھے بھی چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پہلے اس چیز کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ماشاءاللہ سے مجھے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ عالمہ بھی ہیں، آپ نے دینی کورسز کر رکھے ہیں، دین کا علم حاصل کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے، لیکن اس کو بڑا وقت بیت گیا، اور پھر UK جیسے علاقے میں، مصروف ترین علاقے میں رہتے ہوئے، جہاں اس طرح کا ایمان افروز ماحول تو نہیں ہوتا، تو کس طرح خیال آیا اس عمر میں کہ قرآن مجید حفظ بھی کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ جذبہ تو بہت پہلے سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل یہ ابھی ہوا اور ابھی میں نے کر لیا، بلکہ یہ بہت دیر سے تھا، بلکہ بچپن سے ہی کہہ لیں میرے ذہن میں تھا یہ چیز، اور وہ جو جذبہ تھا وہ ایک طرف دل میں ہمیشہ رہا ہے، اور اس کے لیے کئی دفعہ کوشش بھی کی ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جذبے کو اب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو ہے میں نے کئی دفعہ اس کو شروع بھی کیا لیکن پھر آخر تک نہ پہنچ پائی۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ بھی ایسا دیا کہ میرے شوہر الحمدللہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، حوصلہ افزائی کی، بلکہ بہت دفعہ کہا بھی
کہ ان کی بھی دلی تمنا ہے کہ میں حفظ کروں. تو پھر ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے یہ سارا سر انجام دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ماحول ہوتا ہے گھر کا، وہ بھی ایک بہت بڑا ہوتا ہے، معاون ایک ہوتا ہے، کردار اس بالکل کا ہوتا ہیلپ ہے، فل ہوتا معاون ہے. ہوتا ہے آپ کا، اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندانی پس منظر بھی الحمدللہ نجیب الطرفین کا شرف حاصل کوئی ہے. شک نہیں، خاص طور پر یعنی دنیا کیلانی خاندان کا قرآن مجید سے تعلق وہ تو ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے جی ماشاءاللہ. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے، ہمارے دادا جان، ہمارے والد گرامی مولانا محمد ادریس فاروقی، ان کے والد حافظ محمد یوسف، ان کے والد جو ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ عالم دین تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ لوگ تھے. اللہ اور سبحانہ و ماشاءاللہ تعالیٰ وہ نے رہبر کامل، یعنی وہ تو بہت مشہور کتاب ہے آپ کی فیملی جی کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی. مختلف جہتیں سیرت کی، بہت کمال کی کتاب ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ننھیال ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی بہت ہی بہترین، جس طرح الحمدللہ اس میں بھی بہت نیک میرے نانا جان محمد سلیم کیلانی، ان کا بہت بڑا کردار ہے ہماری تربیت میں، کیونکہ ہم انہی کے ادارہ قائم کردہ ادارہ میں، جو بلکہ والد گرامی اور میرے نانا جان، ان دونوں نے مل کے جو ہے نا اس کی بنیادیں رکھیں. اس میں ہی الحمدللہ میں نے تعلیم یعنی حاصل جامعہ کی. میرات القرآن. جی، جامعہ مرآت القرآن والحدیث واربٹن، الحمدللہ الحمدللہ. تو اسی میں الحمدللہ درس نظامی کیا، پڑھایا، تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ادھر گزارا. ماشاءاللہ. تو اچھا سسٹر، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ جو فوکس ہے نا آج جس بات پر، پہلے میں ذرا وہ جان لوں. تو جی کب آپ نے پھر آخری دفعہ تہیہ کیا اور عزم کیا کہ اب بس سٹارٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور کتنی دیر لگی اور کیا طریقہ کار رہا اس دوران قرآن مجید کے حفظ کا؟ ظاہر ایک استاد چاہیے ہوتا ہے نا عام طور پر. تو جی، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ میرے استاد بھی میرے شوہر ہی تھے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بہت تعاون کیا. سب سے پہلی چیز جو ہے نا میں کہوں گی کہ عزم مصمم، پکا ارادہ. اور وہ پکا ارادہ شروع سے ہی تھا، لیکن جیسا کہ بچوں کی اندر ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، ٹائم نہیں مل پاتا. تو اس کے ساتھ ساتھ عزم مصمم کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق. اور جب آپ کا ارادہ پکا ہوتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دعا کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ جو ہے میرے ہسبینڈ بھی اور میرے بچے بھی الحمدللہ حفظ قرآن، سب سے چھوٹا بھی کر رہا ہے، تو مجھے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، میرا داماد جو ہے الحمدللہ وہ بھی حافظ قرآن، ان کی بھی ماشاءاللہ. پوری فیملی ماشاءاللہ حافظ قرآن، ماں باپ، الحمدللہ. سب بہن بھائی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اس شرف سے نوازا. اور میرے داماد جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بس ماحول ایسا دیا تھا کہ جس میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اکیلی رہ جاؤں. تو میں نے پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ارادہ کیا. تو 2 سال پہلے الحمدللہ تقریباً زیادہ جو میرا تھا فوکس 2 سال میں ہی زیادہ ہوا ہے. اس سے پہلے تھوڑا بہت تو ہوتا رہا، چلتا رہا، ٹھیک. لیکن 2 سال میں الحمدللہ میں نے اس قرآن پاک کے جو ہے نا مکمل کیا. اور الحمدللہ اس دوران اب کسی کو بتایا نہیں. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا اس طرح کی نیکیوں کو، اس طرح کی چیزوں کو آپ چھپا کر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. اور اس وجہ سے میں نے جو ہے کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور یہی سوچا کہ سارا میں کر لوں، مکمل کرنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ سب کو بتاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ بالکتمان، بالکل. اپنی جو اپنے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ کتمان کا کریں، کہ ان کو رازداری چھپا میں رکھ کر کے سر جی انجام دیں. اللہ سے بالکل ٹھیک. مدد حاصل کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی. تو الحمدللہ کہ کوئی مشورہ نہ غلط دے دے، کوئی رخ نہ موڑ دے، کوئی کچھ کہہ نہ دے، کہ یہ سارا جذبہ پیچھے کا پیچھے ہی بالکل رہ صحیح. جائے. اچھا سسٹر، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے گھر میں بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داری، خامند کی ذمہ داری، پھر ایک ایسا ماحول ہے گھر میں، تو ایمان افروز ماحول ہے، لیکن ظاہر ہے باہر تو یوکے ہے. تو کس طرح ترتیب رہی آپ کی؟ ظاہر ہے کچن ہے، بچوں کے معاملات ہیں، پھر کس وقت آپ پڑھتی کب تھیں، اور کیا وہی طریقہ جو سبق اور سبکی اور منزل کا ہوتا ہے اپنایا گیا؟
اس میں سب سے پہلے بات میں جو وہ یہی کہوں گی کہ جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بس کوئی یہی شک کہوں نہیں۔ گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے جب کہ آپ کے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہوتا، ہوں آپ کو اے ٹو زیڈ گھر کے معاملات بھی خود نمٹانے ہیں، سب کچھ خود کرنا ہے، تو یہ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص مدد کی، اور اس کے لیے ایک فکس ٹائم آپ کو رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ اپوائنٹڈ ٹائم، بس اس کو آپ ادھر ادھر نہ کریں، باقی ہر چیز ادھر ادھر ہو جائے۔ تو سسٹر اور وہ اس کے کون سا لیے ٹائم تھا آپ کا قرآن کے لیے؟ اس کے لیے میں یہی بتانا مناسب کروں گی، میں سمجھوں گی کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے ان قرآن الفجری کا نا مشہود ہے کہ ہوں جو فجر کے آس پاس کا ٹائم ہے بہت بابرکت ٹائم ہے۔ اگر کسی نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت وہی وقت ہے، تو جو ہے اسی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے دنیا کے الجھان سے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے ذرا ابھی اس میں آیا نہیں ہوتا، اور تو کوئی اس میں اگر ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، سب سو ہاں رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، فون بھی اس ٹائم پہ اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سسٹر کتنا تقریباً ڈیلی آپ یاد کر لیتے تھے؟ ڈیلی بس شروع میں تھوڑا تقریباً آدھا پیج کہہ لیں، لیکن آخر پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ ذہن کھولتے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا ذہن کھلتا جاتا ہے۔ اور قرآن اسپیشلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے بس صرف تھوڑی سی محنت درکار ہے اور آپ کی خلوص نیت درکار ہے، تو اس کے بعد ہر چیز آپ کے لیے کھلتی جاتی ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ 1 پیج 1.5 پیج 2 پیج بھی ایون ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے جب یعنی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن آتی ہے تو یہ بھی بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے اس کو یعنی کہ جی میمورائز کرنے میں۔ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، وہ بھی اس میں بھی میں نے ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا اپنا قرآن پاک میننگ والا بھی، تفسیر والا بھی، کہ جب مجھے کہیں ضرورت پیش آتی، مشکل پیش آ رہی ہوتی تھی تو میں ضرور اس کی میننگ بھی اور تفسیر بھی دیکھ لیا کرتی تھی کہ میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے، تو الحمدللہ وہ بھی معاون رہی الحمدللہ۔ اچھا، یعنی قرآن مجید ظاہر ہے اٹ سیلف بھی ایک بہت بڑا مرکل ہے، معجزہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں، برکات ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی فیلنگز کیا رہیں آپ کے معمولات میں، روٹین میں، رشتوں میں، یا باقی جو ایمانی کیفیت ہے اس میں قرآن مجید کس طرح کی تبدیلیاں فیل ہوتی رہیں؟ مجھے یہ فیل ہوتا رہا کہ میرے سارے کام نا پہلے سے بہتر ہوتے رہے ہیں، ٹھیک، یعنی جو ماشاءاللہ۔ نارمل روٹین میں جب میں حفظ کرنے کی بہت پکا ارادہ نہیں تھا، تھوڑا بہت کرتی تھی، پڑھ لیتی تھی، اس سے بہتر میرے یہ 2 سال رہے کہ اس میں میرے سارے کام بھی سر انجام ہو جاتے تھے، ہر چیز ہو جاتی تھی، اور الحمدللہ اے ٹو زیڈ گھر کے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کام بھی میں نے خود کرنے ہوتے تھے، اس میں بھی اللہ نے ایسی میری مدد کی ہر چیز میں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کی، میرے سب کام بھی ہو گئے اور اچھے انداز میں ہو گئے، یعنی کوئی کمپلین ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، اور جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان میں کوئی عورت شروع بھی کرتی ہے نا، اس طرح کا ادھر کا ماحول کچھ اس طرح سے ہے، اگر کوئی شروع کر بھی لے گی تو اس کو جو ہے نا اس کا دل توڑنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ گھر تو پہلے سنبھال لو، پھر یہ کر لینا، پھر وہ کر لینا، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ بالکل بھی نہیں معاملہ ہوا، الحمدللہ میرے سارا کام اے ٹو زیڈ جس طرح پہلے تھا بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں ہوتا رہا، اور سارا کچھ جو ہے نا ہوتا رہا، کچھ بھی کسی چیز طرح سے میں بھی کمی نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ قاری ذکا اللہ سلیم صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے اس میں میرا بھرپور تعاون کیا، مدد کی، اپنی جماعتی ذمہ داریاں سرگرمیاں ان کے باوجود انہوں نے میرا تعاون کیا، میرا حوصلہ افزائی کی، میرا جب میں نے ان سے کہا میرا سبق سنا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے نا وہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا سسٹر، چونکہ آپ یو کے میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں بہت سے غیر مسلموں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے یا بڑے اتنی بڑی بک ہے اور اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو کبھی ایسا موقع ملا، اس طرح کی بات ہوئی اور وہ حیران ہوئے ہوں؟
बस इस तरह का अभी तक तो मेरे साथ इस तरह का, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने किया है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में माशाल्लाह ख़वातीन आ रही हैं, मुबारकबाद देने आ रही हैं, और बहुत सरप्राइज़ भी हो रही हैं, जिस तरह एक दूसरे से पता चल जाता है और इस तरह करके। लेकिन यह है कि उन सब के लिए भी एक, वो सब यही कहते हैं कि अब हम भी करेंगे, हमें आप बताएं आपने कैसे माशाल्लाह किया, माशाल्लाह। और हम ये करना चाहते हैं, हमें बताएं, तरीका बताएं। कल ही एक फ्रेंड थी, वो पूछ रही थी डिटेल से, मुझे आप बताएं, मेरी बहनें पूछती हैं आप बताएं कैसे आपने किया, हम भी करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का यही बड़ा इनाम है कि मुझे देखकर अगर बहुत से लोग करते हैं तो इंशाअल्लाह मेरे लिए सदका जारिया रहेगा। इंशाअल्लाह मैं यही उम्मीद रखती हूँ कोई इंशाअल्लाह। शक नहीं। अच्छा ये फरमाइए कि जब यानी एक्सपोज हो गया ये राज, और ये तो बड़ा मुबारक और खुशबूदार राज है कि कोई कुरान याद कर ले, तो सबसे ज़्यादा किन की तरफ से यानी सरप्राइजिंग कैफियत रही या हौसला अफजाई की रही, या मतलब आपको भी लगा हो कि इनकी तरफ से ज़्यादा फीडबैक है? हाँ, फैमिली मेंबर्स, अपने बहन भाई हैं, उनकी तरफ से भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था। और एक मेरी कज़न होती हैं जो कि मेरे अब्बू के चचा जान की बेटी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। मेरे अब्बू के चचा जान अब्दुल वहीद, हाफिज़ अब्दुल वहीद, जो कि अमेरिका में होते हैं, उनकी बेटी मक्का में होती हैं। उन्होंने इंतहाई शौक का, इंतहाई हैरत का और बहुत ज़्यादा, बल्कि उनके अल्फाज ये थे कि मैंने आज तक किसी औरत को नहीं सुना कि वो उसने हिफ्स किया हो। अल्लाह मर्दों अकबर। को सुना है, बच्चों को सुना है, लेकिन किसी औरत को ऐसे नहीं सुना। तो उन्होंने, उनकी तरफ हाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, यानी इतनी हौसला अफजाई हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन भी और मैसेज, यानी बहुत हर तरीके से उन्होंने मुझे ना, और कहा मुझे अब बस बताओ कैसे तुमने किया, मैं भी करना, यानी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएशन मिली। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा जो ना हौसला अफजाई की, बहुत ज़्यादा मुझे इस पे जो ना सराहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि हमारे पैगाम टीवी में मुफ्ती नौमान फ़ारूकी साहब, उन्होंने शायद आपके सामने इतना इजहार नहीं किया, लेकिन उनकी वो बहुत खुश थे, मुझसे भी बात होती रही और हैरान थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ यानी लोगों के सामने भी आए ताकि खैर का बायस बने। तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। कुछ लोग एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाए, लेकिन ये जी बात ऐसी है कि खुश था भी बहुत ज़्यादा है। जी, मेरे फैमिली मेंबर्स तो सभी, उनमें सबसे टॉप पे, जैसे कि, और मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये फील किया जिसका जितना ज्यादा ताल्लुक था कुरान के साथ, यकीन करें उसने उतना ज्यादा प्यार मोहब्बत और हौसला अफजाई की। मैं आपको ये बता दूं, जिसका जितना ज्यादा लिंक था, वरना हम्म। वरना कईयों को पता चला उन्होंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, बस माशाल्लाह कह दिया, बस तबारकल्लाह कह दिया। लेकिन मैंने कईयों को देखा कि उन्होंने अपनी इस कुरान की मोहब्बत के पेश नज़र बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई की, और मुझे फिर उससे अंदाज़ा हुआ कि कुरान की मोहब्बत कितनी ज़्यादा इनके दिल में होगी, जो इन्होंने उतनी ज़्यादा कदर की। माशाल्लाह। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब तक अभी ये खबर पहुंची कि नहीं पहुंची? जी जी, पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। उन्होंने, मेरी खाला, जैसा कि उनकी मिसेस मेरी खाला हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बहुत खुशी का इजहार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत उन्होंने बताया, अपने मेरे खालू जान का भी, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उनका भी बताया कि वो भी बहुत खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, और माशाल्लाह खुशी का इजहार किया। उनकी तरफ से बहुत हौसला अफजा कुन मुझे मैसेज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर, बच्चों की कैफियत क्या रही? उन्होंने कहा कि हमारी तो मामा भी हाफिजा बन गई अब। जी, बच्चे बड़े खुश थे कि हाँ ठीक है, इस तरह करके अम्मी, बल्कि एक दिन हम जिस तरह की वीकली हमारी मीटिंग होती है ख़ानदानी, हम ख़ानदान, हमारी फैमिली पूरी बैठती है, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, बल्कि नेक्स्ट पूरा वीक है उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या प्लान करना है, क्या उस के लिए हमने फ्राइडे की रात का वक्त रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फिर हम कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, जिस तरह एक आयत एक ने पढ़ी, दूसरी है दूसरे ने, उस तरह करके, कभी अहादीस पे हो जाता है तबसरा, कभी सीरत पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स हम रख लेते हैं। उसमें फिर हम इस तरह की चीज़ें एक्सपोज करते हैं बच्चों के सामने। जब बताया गया कि इस तरह करके अम्मी ने कुरान हिफ्स कर लिया, अच्छा मेरे यानी हस्बैंड ने इससे बताया। पहले बच्चों को बिल्कुल पता नहीं था? हाँ, बच्चों को ये पता था अम्मी हिफ्स कर रही हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं था पता कि अब आज यानी मुकम्मल भी कर लिया, और इस तरह करके उनको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब उनको पता चला तो बहुत खुश हुए, सरप्राइज़ हुए, और जो है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अम्मी भी अब हमारे साथ मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, तकरीबन साल पहले की बात है, मेरा छोटा बेटा 10 साल का है, उसको, उस वक़्त वो 9 साल का था, तो मेरे उसके वालिद ने कहा कि आपका और अम्मी का कंपटीशन है, देखते हैं पहले कौन हिफ्ज़ करता है। माशाल्लाह, तो फस्तबिकुल वो फिर खैरात।
وہ پھر روز آ کے میرا سبق چیک کیا کرتا تھا اسپیشلی کہ امی نے کدھر تک کر لیا ہے اور میں پیچھے تو نہیں رہ گیا. اور آپ یقین کریں پہلے کچھ دنوں میں اس نے ایک ایک دن میں 2 پیجز کر لیے ماشاء اللہ سبحان تبارک اللہ، اللہ. ماشاء اللہ. تو اس کو یہ تھا کہ امی میرے سے آگے نہ گزر جائیں اور بس میں امی سے آگے ہی گزروں گا. پھر بس وہ بچہ ہے آخر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی اور وہ پھر اپنا روٹین کا جس طرح وہ کرنے لگ گیا. لیکن جب شروع ہوا اس وقت اس کو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ آ کے میرے سے پوچھتا تھا کدھر ہے، میں خود چیک کر لوں گا آپ نہیں بتائیں گی. تو اس طرح کر کے وہ بھی کافی زیادہ اس میں رہا اور الحمدللہ انشاءاللہ عنقریب وہ بھی کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انشاءاللہ توفیق. انشاءاللہ. اچھا سسٹر، یہ جو جدید اکوپمنٹ ہیں آج کل، یعنی بعض دفعہ بندہ کسی قاری کو سنتا ہے یا کہیں آڈیو سے ویڈیو سے، ان چیزوں سے بھی کوئی مدد لی یاد کرنے میں آپ نے؟ ہاں، اس میں آپ کو سب سے پہلے یہی بتاؤں کہ تقریباً 3 سال پہلے گرین لینڈ مسجد میں ایک خواتین کا حفظ کا پروگرام شروع ہوا، اس کو میں نے جوائن کیا. لیکن مجھے فیل ہوا کہ مجھے تجوید میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے گرین لینڈ مسجد میں ہی ایک کورس الجزریہ کا کورس ہوا، الحمدللہ 2 سال میں وہ کمپلیٹ کیا. اس سے مجھے انتہائی ہیلپ ملی قرآن پاک کے تلفظ کی، ان کی ادائیگی کو درست کرنے کی، ان کے صفات ہر چیز کو پڑھنے کے لیے مجھے ڈیپتھ میں نے وہ پڑھا. تو میرے سامنے ایسی ایسی چیزیں روشن ہوئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ میرا سینہ روشن کر دیا، میرا سینہ کھول کے رکھ دیا. الحمدللہ. اور پھر جب میں نے الحمدللہ وہ کورس کر لیا تو اب اگلا سٹیپ یہی تھا کہ میں قرآن پاک کو اب مکمل حفظ کروں اور اس کی تکمیل کروں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں میری بہت مدد کی اور میرے لیے ہر کام آسان کر دیا. اور پھر جو ہے میں نے یہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا کیونکہ اس سے اگلا ٹاسک یہی تھا. اور جو سننے کی بات ہے وہ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. جو میں نے سیکھا تھا وہ میں نے صرف آپ کہہ لیں اس سے مجھے فرق پڑا تھا تو وہ 40% کہہ لیں، یا مجھے ایک وے آف لرننگ کہ کس طریقے سے آپ لرن کر سکتے ہیں تجوید کو وہ پتہ چل گیا تھا. اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ شیخ ایمن سوید ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ سنے یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ اور بھی یوٹیوب پہ اور بھی استاد ہیں اس طرح کے مجودین ہیں جو تجوید سکھاتے ہیں، معلم التجوید کے نام سے. ان کو پڑھتی رہی، ان کو سیکھتی رہی، ان کو دیکھتی رہی، ان کو فالو کرتی رہی. پھر اس کے علاوہ جو تلاوات میں ہے شیخ حسری، شیخ منشاوی، بس ان دونوں نے الحمدللہ ان دونوں کا سن کے میں نے اپنی جو ہے نا امپروومنٹ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اپنا جتنی بھی کوشش کر سکتی تھی کر کے قرآن پاک کو بہترین پڑھنے کی کوشش کی الحمدللہ. اچھا سسٹر، یعنی یہ بہت بڑی یعنی پلاننگ ہوتی ہے کہ بندہ مکمل قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کر لے. ظاہر ہے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، پھر مصروفیات، پھر ایک ایج ہوتی ہے لرننگ کی عام طور پر. یعنی ویسے تو صحابہ کرام نے تو خیر ہر ایج میں ہی ہمیں پڑھ کے دکھایا. تو کبھی لگا کہ مطلب تھکاوٹ فیل ہوئی، تھوڑا سا لگا کہ شاید نہیں، یا مطلب سیم رہا ہر دفعہ؟ بالکل بھی تھکاوٹ کا تو نام ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کبھی بھی ایسے محسوس ہوا ہو. بلکہ ٹو بی آنیسٹ میں کسی دن اگر مس ہو جاتا تھا، ظاہر انسان ہے تو وہ میرا ٹائم مس ہو جاتا تھا تو مجھے سارا دن بے چینی لگی رہتی تھی سارا دن. اور بس میں نے ٹاسک رکھا ہوتا تھا کہ یہ میرا مکمل جس دن نہیں ہوگا بس میرا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا اثر پھر میرا سارا دن پہ پڑتا تھا کہ میں اب یہ نہیں کر پائی تو اب مجھ سے اب دوسرے کام بھی نہیں ہوں گے. بس یہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا بس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سب کام بھی اس کی وجہ سے آسان کر دیے تھے. کوئی خاص دعا بھی آپ کرتی رہیں؟ ظاہر ہے وہ تو بڑا قیمتی وقت تھا، کوئی بندہ کچھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، یعنی ظاہر ایک عمل ہے اور ایک دعا ہے. دعا کے سلسلے میں تھوڑا بتائیے. بس جس چیز کی اللہ نے آپ کو توفیق دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اس کے لیے جو میں نے دعا زیادہ سے زیادہ کی وہ مجھے دعائیں ان میں سے کہہ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یا حی یا قیوم میری فیورٹ دعا ہے ہر کام کے لیے. ایون میری لائٹ بھی خراب ہو گئی ہے، میں نے یہی دعا پڑھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کوئی آیت مشکل
مشکل ہو گئی ہے، کوئی چیز ایسے ہو گیا ہے، پھر میں یہی سمجھتی تھی کہ مجھے یہ مشکل ہوئی ہے میری وجہ سے ہوئی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میرے پہ یہ آیت بھاری ہو رہی ہے، مجھ سے یاد نہیں ہو رہی. پھر استغفار سب سے بہترین آپ کے لیے چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اور وہ دعا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ دعا علیہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری. ان دعاؤں کو ہم پڑھیں زیادہ سے زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انشراح صدر فرماتے ہیں، اور آپ کے لیے ہر چیز کھل جاتی ہے. سسٹر تھوڑا سا قرآن مجید یعنی پڑھ دیں ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے. ظاہر ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے، ہماری بہت سی بہنیں وہ سنیں گی تو ان کو اور زیادہ ان کو حلاوت نصیب ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ فرمائیے کہ آپ قرآن مجید کو آپ نے مکمل جب حفظ کر لیا تو اس کو آپ اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنی فیلنگز میں کہاں ریٹ کرتی ہیں؟ یعنی کون سی چیزیں ہیں جو اس سے بھی کوئی عزیز تر چیز ہو سکتی ہے یا قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ کس طرح کی کیفیت آپ کی؟ میں کہتی ہوں اس سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ توفیق دے دے اور آپ اس کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، بس یہی سب سے بہترین چیز ہے. اور یہی ہماری دنیا، بلکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کا بہترین ساتھی، آپ کے قبر میں، حشر والے دن، پھر آگے جنت میں بھی. اور یہ میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ جنت میں جب بندے کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، تو اس میں میرا دل یہی چاہتا تھا کہ جنت میں بھی میرے شوہر میرے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں. اسی لیے اس قرآن کو یاد
آزاد کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں، ادھر میرے شوہر میرے ساتھ رہیں، اور جس طرح دنیا میں میری بہترین زندگی گزری ان کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے توفیق سے، اسی طرح میں آخرت میں بھی ان کا ساتھ چاہتی تھی، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ قرآن حفظ کیا۔ تو اس سے بہترین کوئی نہ ساتھی ہے نہ چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باقی ہر چیز ختم فنا ہر چیز کو، لیکن ایک یہ چیز ہے آپ کے اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ میں ظاہر سی بات ہے واجبات کے بعد آپ کا قرآن ہے جو آپ کا ساتھ ہے اور بہترین ساتھ ہے۔ اس کا ساتھ ہو تو کسی کے ساتھ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی، ہر مشکل میں۔ یہ صرف آخرت میں آپ کا سفارشی نہیں، دنیا میں بھی آپ کا سفارشی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو بعض دفعہ جس طرح ماں ہے غصہ آ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، میرے ذہن میں فوراً یہ چیز آ جاتی ہے اور میں ان کو کچھ کہنے سے پیچھے ہو جاتی ہوں، کیا کہتی ہوں کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ تو یہی میں کہوں گی کہ یہ آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کا سفارشی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کے لوگ دنیا دار لوگ، دنیا والوں کو جو انہوں نے ڈگریز کی ہوتی ہیں، ان کو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو غلط دوائی دے دے، حالانکہ اپنی طرف سے اس نے آپ کو ٹھیک دوائی دی لیکن آپ کو وہ غلط اثر کر دی، لوگ ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دین والا قرآن والا چاہے وہ مسئلہ غلط ہی کیوں نہ بتائے، آپ کے دل میں اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ اس کو عزت سے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ اس نے گالی دے کر کے اس نے غلط بتایا، بلکہ دوسروں کا غلط کہہ دیتے ہیں۔ میں قرآن کا جو اثر ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن کا ایسا اثر ہے کہ اس کے ساتھ جڑے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت دے دیتے ہیں الحمدللہ، اور چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا سسٹر، یہ نا خواتین کو ظاہر ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ زیورات کا بڑا شوق ہوتا ہے، سونا ہیرے اس طرح کی چیزیں۔ فرض کریں آپ کو کوئی 2-4 من سونا مل جاتا اور یا یہ دولت ملی ہے تو کس کو پریفر کرتی ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے قرآن، کیونکہ دولت اور سونا یہ تو آزمائش ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے نا وہ اتنا آج پریشان ہے، خوش نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جب یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس موقع پہ جس دن آپ کو کوئی پریشانی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو قرآن سے لیسن دے دیتے ہیں، اسی قسم کی آیات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، سب کچھ آپ کو بھول جاتا ہے اور پھر آپ کو تسلی مل جاتی ہے، تشفی مل جاتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یو کے میں جو مسلمان فیملیز ہیں، ظاہر ہے بہت سے والدین انہیں کسی نہ کسی وجہ سے اس دیار غیر میں جانا پڑا، تو اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور خاص طور پر قرآن مجید سے جوڑنے کے لیے ان کے جذبات، ان کی ایفرٹس کیا آپ دیکھتی ہیں وہاں؟ میں آپ کو ٹھیک اگر بتاؤں تو ادھر یو کے میں رہتے ہوئے لوگ، کیونکہ مجھے لگتا ہے ادھر ہر چیز جو اسلام کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بالکل ہم کھلم کھلا دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی جس طرح بوائے فرینڈز ہیں، گرلز فرینڈز ہیں، جو بھی ہیں، یہ بالکل سر عام ہے، اور یعنی سر عام ہے، سب کچھ سر عام ہے۔ اور اس کے پیش نظر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ادھر لوگوں کے اندر جذبہ اور شوق اور یہ چیزیں زیادہ ہیں پاکستان کے نسبت۔ یہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ، اور اس میں لوگ جو ہیں زیادہ پریکٹسنگ ہیں، بعمل ہیں، جو شریعت کی جن جن چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اس پہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے اس میں رکھتے ہیں کہ ہم عمل کریں، ہم آگے بڑھیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور ادھر بہت زیادہ جو ہے نا جو مکاتب ہیں، بہت زیادہ جو شام ٹائم کے مدارس ہوتے ہیں وہ ہیں جس میں بچے جاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، والدین چھوڑ کے جاتے ہیں لے کے۔ پھر آن لائن کلاسز کا بہت زیادہ ہے الحمدللہ، بہت زیادہ شوق اور رغبت میں نے دیکھی ہے جتنا سا میں جانتی ہوں۔ اور پاکستان میں ظاہر سی بات ہے ادھر تھوڑے سے مسائل اور طرح کے ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز پہ ادھر فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسائل میں الجھاؤ کی وجہ سے، میں یہی سمجھوں گی۔ ظاہر ہے جب آپ کا یعنی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیفیت اور ہوتی ہے، آپ بالکل الرٹ ہوتے ہیں، تو سامنے جب آپ بالکل اپوزٹ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایمان کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی کیسی خوشی تھی جب آپ نے تکمیل کر لی تحفیظ قرآن کی؟ وہ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی خوشی کا بہت زیادہ خوش تھے، اور بلکہ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار مختلف انداز میں کیا الحمدللہ۔
بہت خوش ہوئے، بلکہ بہت اچھا انہوں نے ایک مضمون چھوٹا سا لکھ کے تو گروپس میں بھیجا اور اپنی طرف سے بھیجا، جس کی مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی اس خوشی میں سب کو شامل کیا، شریک کیا، اور جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ تھے، شامل تھے اس مشن میں، اور الحمدللہ میں یہی کہوں گی کہ میرے سے زیادہ بھی کہہ دوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بہت خوش تھے الحمدللہ۔ نہیں کبھی انہیں یہ تو نہیں لگا کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ چیز کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، گھر کے کام کاج، وہ شوہر ہیں، تو کبھی انہیں یہ فیل تو نہیں ہوا، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی؟ کس طرح کی بات؟ یعنی کوئی نیگیٹو بات یا کیا؟ ظاہر ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے نا جی، یعنی خامد جی کو بھی جی قربانی دینی پڑتی ہے، تو کبھی جی، کسی وقت انہوں نے کہا ہو کہ یہ کام رہ گیا یا اس طرح کا معاملہ، یا ہمیشہ انہوں نے ہاں بس؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا وہ بالکل بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی الحمدللہ، بلکہ کبھی ایسے ہوا ہو کہ جس طرح کوئی مصروفیت کی وجہ سے کھانا نہیں بن سکا، کبھی بھی الحمدللہ اس طرح کے ہسبینڈ اللہ سب کو دے، شوہر سب کو دے، کبھی بھی انہوں نے بالکل بھی ایک شکن نہیں کبھی ماتھے پہ، میں بنا لیتا ہوں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے شیف بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاء اللہ۔ میں کوئی بات نہیں ہے، آپ بیزی ہو، آپ مصروف ہو، میں کھانا بناتا ہوں، تو خود بنا لیتے، اگر ٹائم نہیں ہے باہر سے منگوا لیتے، کبھی ایسے ماشاءاللہ کبھی ایسے ہوا ہی نہیں، لیکن اگر کبھی ایسے ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بھرپور تعاون رہا ہے ماشاءاللہ ان کا، اللہم بارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی نظر سے آمین۔ بچائے۔ اچھا اور سسٹر، ہم پیغام ٹی وی کے توسط سے بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کا انٹرویو یا پوڈ کاسٹ بھی اسی کے توسط سے انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گا، تو کیا فیل کرتی ہیں آپ؟ ظاہر ہے باہر موجود ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے اس طرح کا دینی ٹی وی کا ہونا، پیغام ٹی وی کا ہونا، اس کے اثرات، اس والے سے بھی تھوڑے اپنے مجھے بتائیے گا، وہاں ظاہر آپ موجود ہیں، آپ کے خیالات یا مشاہدات کیا رہتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی، بہت اچھا پیغام ٹی وی کا تو ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرامز ہو رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ علم ہم حاصل کرتے ہیں ان سے، علماء اسکالرز بلاتے ہیں الحمدللہ، ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ان سے جو چیزیں وہ مسائل جو بتاتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں، بلکہ آپ کے بھی پروگرامز جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، بہت ایموشنل اور بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے سب، یعنی یہ جو پیغام ٹی وی کے جتنے پروگرامز ہیں میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، میرے پاس خود بخود آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن اور میں سنتی ہوں، سب دیکھتی ہوں الحمدللہ، بہت اچھا لگتا ہے۔ اس طرح کے ٹی وی چینلز مزید ہونے چاہیے، بلکہ ہم سب کو مل کے اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور میں نے ریسنٹلی تھوڑے عرصہ پہلے الحمدللہ سپورٹ بھی کیا تھا، جتنا سا میں کر سکتی تھی تعاون کیا الحمدللہ، جب اس کا کوئی پروگرام تھا تو الحمدللہ ہمیں سب کو مل کے اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ وہ ایک شجر کی طرح ہے، سایہ دار شجر ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہے، جب کوئی درخت آپ کو سایہ دیتا ہے تو آپ کو اس کی آبیاری بھی خود ہی کرنا ہوتی ہے، تو ہم سب کو مل کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جہاں پہ چینلز ہیں جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اسلام کی مخالفت پہ ہیں، وہ اپنی اس میں اگر پورے جوبن پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اسلام جو بالکل خالصتاً اسلام کی نشر و اشاعت کا ادارہ جو ٹی وی جو کام کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ان کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے اور بھرپور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سسٹر کیسا لگتا ہے نعمان فاروقی صاحب جو کبھی بڑی اچھی پینٹنگ میں بس بنایا کرتے تھے، آج کل وہ مفتی بن کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بسوں میں بیٹھ کے انہیں سن رہے ہوتے ہیں، تو ایک بہن کے طور پر آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں تو نعمان بھائی جو ہے نا ہمارے وہ نعمت ہیں، نعمت، یعنی ہماری فیملی میں وہ ایک نعمت ہے، کہ میرا یہی خیال ہے کہ دعویٰ نہیں ہے یہ میرا اور نہ ہی میرے جذبات ہیں، بلکہ میں یہی کہوں گی کہ ان جیسا ہماری اگلی جنریشن میں ابھی تک نہیں ہے کوئی، اتنے ماشاءاللہ حوصلے والے، اتنے تحمل والے، اتنے اخلاق والے، اور اتنے ماشاءاللہ سادہ لوگ کہ کبھی کوئی چیٹنگ، کوئی دھوکہ یا کچھ بھی ان کی طرف سے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا۔ ہم اس چیز کو سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان کی بہنیں بنایا ہے، شروع سے محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھے آمین۔ اور ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے رکھے ان کو۔ جی سسٹر بہت شکریہ، یعنی میری طرف سے بہت وارم قسم کی یعنی آپ کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کا ساتھی بنائے، راتوں کا ساتھی، دن کا ساتھی، خوشی کا ساتھی، غم کا ساتھی، قبر کا ساتھی، آخرت کا ساتھی، جنتوں کا ساتھی،
اور واقعتاً آپ نے ایک بہت یعنی ڈیڈیکیشن کی ایک مثال قائم کی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچیوں کو حفظ نہیں کراتے کہ اگلے گھر میں جا کے بھول جائیں گی، یعنی آپ نے تو بالکل الٹا کر دیا کہ حفظ نہیں تھا تو کر کے دکھا دیا۔ تو بہت یعنی موٹیویشنل سفر ہے، سٹوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے، اور جس طرح یعنی آپ کی بات سن کے اب ہماری بہنیں چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی یہ کام کر گزریں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس سے موٹیویشن لے کے کوئی ایک صورت کر لے، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، تو اللہ کرے کہ دیے سے دیا جلتا جائے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور آپ کے جذبات قرآن کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے، ان کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین اکرام، یہ سٹوری اسی UK سے سامنے آئی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا، دین پر عمل نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہن ہمارے لیے مشعل راہ بن کے، ایک مثال بن کے سامنے آئی ہیں کہ اصل چیز آپ کا ماحول اثر انداز ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل چیز آپ کی ول ہوتی ہے، آپ کی ول پار ہوتی ہے، آپ کا عزم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ حاصل ہے تو پھر آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ دین سے جڑیں گے، بلکہ اس میں ایکسل کرتے رہیں گے۔ یہ موٹیویشنل ایک سٹوری ہے، اسے ضرور یعنی سب تک پہنچائیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔